آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جنت کے اندر بڑے بڑے درجات ہوں گے اور نیچے والے لوگ، نیچے درجات والے لوگ بلند درجات والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم آسمان پر ستاروں کو دیکھیں گے۔ اتنا پروٹوکول ہوگا، درجات ہوں گے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں یقیناً میرے دوستوں میں سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان درجات میں ہوں گے جہاں لوگ جیسے ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں نا، اوپر ستاروں کو دیکھنے کے لیے سر کو اونچا کرنا پڑتا ہے، صدیق و عمر کو دیکھنے کے لیے بھی جنت میں لوگوں کو سر اونچا کرنا پڑے گا، اتنا پروٹوکول دیا جائے گا۔ پھر آقا فرماتے ہیں رب کا ایک ایسا بندہ ہے جسے رب نے اختیار دیا ہے دنیا میں رہنے کا اور رب کے پاس آنے کا۔ آقا خطبہ دے رہے تھے اور یہ الفاظ بول رہے تھے اور قرآن پاک کی یہ آیات سورۃ نصر بھی سنا رہے تھے۔ سارے صحابہ توجہ سے سن رہے ہیں، سارے صحابہ توجہ سے سن رہے ہیں، غور سے سن رہے ہیں۔ ایک یار سن بھی رہا ہے اور رو بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، رو بھی رہا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا یار اس بزرگ کو کیا ہو گیا، یہ کیوں رو رہا ہے؟ آقا تو درس دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کا ایک بندہ ہے، پتہ نہیں وہ کون بندہ ہے، بس وہ روئے جا رہے ہیں۔ جب خطبہ ختم ہوا تو پوچھا گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کیوں رو رہے تھے؟ کہتے ہیں جو آقا نے الفاظ بولے ہیں نا، یہ جدائی کا وقت آ گیا ہے، اور دوست کو نا دوست کے الفاظوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کون سی گفتگو کر رہا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، وہ اب کس انداز میں آیا ہے۔ آقا نا سیدنا صدیق اکبر کے مزاج کو سمجھتے تھے، اور ایک دن ایسا ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم کی آپس میں ناراضگی ہو گئی۔ انسان ہونے کے ناطے ناراضگی ہو سکتی ہے، تلخ کلامی ہو گئی۔ اب سیدنا صدیق اکبر نے سخت الفاظ بولے تھے، پھر کہا مجھے معاف کر دیں، تو فاروق اعظم جلال والے تھے، غصے والے تھے، کہا میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے رونا شروع کر دیا۔ اب روتے ہوئے آ رہے ہیں، کس طرف آ رہے ہیں؟ آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں۔ اب ادھر سے سیدنا فاروق اعظم بھی پیچھے چل پڑے۔ کہا دوست نے معافی بھی مانگی ہے، معذرت بھی کی ہے، اب وہ صدیق اکبر کے گھر جا رہے ہیں، صدیق اکبر آقا کائنات کے پاس آ رہے ہیں۔ دیکھیں نا محبت ایسی ہوتی ہے، جب انسان پریشان ہوتا ہے پھر اپنے محبوب کے پاس جاتا ہے، اپنے دوست کے پاس، اس کے پاس جاتا ہے نا جسے اس کا، جہاں سے اس کو اس کا حل ملتا ہے۔ اب آقا نے جیسے صدیق اکبر کو دیکھا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا سمجھ گئے کہ آپ کی کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہو گئی ہے۔ ان کے انداز بتا رہے تھے، جب وہ چل کے آ رہے تھے آ کے بیٹھے، سارا حال سنایا۔ پیچھے سے سیدنا فاروق اعظم گھر پہ پہنچے، انہوں نے کہا کہ وہ آقا کے پاس چلے گئے۔ اب سیدنا فاروق اعظم بھی آئے، جیسے ہی قریب آئے تو آقا بڑے غصے کے انداز میں تھے۔ آقا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ غلطی بھی سیدنا صدیق اکبر کی تھی، جو سخت الفاظ بولے تھے انہوں نے بولے تھے۔ اب سیدنا صدیق اکبر ہی کہہ رہے ہیں آقا آپ ان سے ناراض نہ ہوں، غلطی میری ہے۔ آقا نے کہا اے صدیق اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے، پھر بندے کیوں نہیں معاف کرتے؟ مخلوق چاہے فاروق اعظم ہیں، جس کو رب معاف کر دے اسے فاروق اعظم کو انہیں معاف نہیں کرنے والا۔ اب آقا غصے کے اندر بیٹھے ہیں، سیدنا صدیق اکبر بار بار کہہ رہے ہیں آقا ناراض نہ ہوں۔ پھر آقا نے کہا میرے صحابہ کی جماعت، سارے صحابہ بھی بیٹھے تھے، آپ نے سب کو مخاطب کیا۔ آپ فرماتے ہیں فَحَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونِ صاحبی، کیا تم میری خاطر میرے دوست کو چھوڑ نہیں سکتے؟ کیا تمہیں حضور کا چہرہ نظر نہیں آتا؟ جب پوری دنیا مخالفت کر رہی تھی، یہ دوست تھا اکیلے تنہا پہاڑ بن کر
آقا کا دفاع کر رہا تھا، آقا پر جان نچھاور کر رہا تھا، تن من دھن اولاد بیوی بچے دنیا کائنات کی ساری چیزیں آقا پر قربان کر رہا تھا، تمہیں وہ انداز وہ وقت یاد نہیں؟ تم میری خاطر میرے دوست کو نہیں چھوڑ سکتے؟ ایک اور موقع ہے، سیدنا ربیعہ رضی اللہ، بہت بڑے صحابی ہیں، ان کی بھی سیدنا صدیق اکبر سے ناراضگی ہو گئی، انسان ہونے کے ناطے ناراضگی ہو جاتی ہے۔ اب ان کی پوری قوم کہتی ہے آؤ آقا کے پاس چلتے ہیں، شکایت لگاتے ہیں، آقا سے بات کرتے ہیں۔ سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کس کے بارے میں تم گفتگو کر رہے ہو؟ صدیق اکبر کے بارے میں، وہ جس کو رب نے صدیق کہا ہے۔ صحابی رسول اپنی جماعت کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو، اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں تم کس کے بارے میں آقا سے بات کرو گے؟ آقا اس کے الفاظ سن کر آقا تو سمجھتے ہیں کہ صدیق اتنے نفیس ہیں، صدیق انسان ایسے ہیں جو اتنے رقیق ہیں، اتنے نرم مزاج ہیں، کس سے شکایت لگاؤ گے؟ تو پوری قوم خاموش ہو کے بیٹھ گئی کہ صدیق کے خلاف کون آواز اٹھائے گا؟ حضرات انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن صدیق اکبر شخصیت ہی ایسی تھی جن کو رب نے نرم مزاج بنایا تھا، لیکن آقا نے سمجھایا کہ صدیق اتنے عاجز تھے، رب کے آگے اتنے جھکنے والے تھے اور حکمران بنے تھے۔ حضرات جب مثالی حکمران بنے نا، حکومت آئی تو کیا کیا انہوں نے؟ کہتے ہیں آج کے بعد اعلان کر دو جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہے میری تنخواہ بھی اتنی ہوگی، جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہے میری تنخواہ بھی اتنی ہوگی، اگر میرا گزارا نہ ہوا تو مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا، میرا گزارا نہ ہوا تو مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا، جب میرا گزارا نہیں ہوتا مزدور کا گزارا کیسے ہوتا ہوگا؟ اسے کہتے ہیں مثالی حکمران، اسے کہتے ہیں صدیق اکبر، اسے اتنا علم تھا۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے خواب دیکھا میرے حجرے میں 3 چاند سوئے ہوئے ہیں۔ پوچھا سیدنا صدیق اکبر سے، جب آقا کی وفات ہوئی، آقا کو دفنایا گیا، جب دفنایا گیا تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں ایک چاند آپ کے حجرے میں آ گیا ہے، ایک چاند آپ کے حجرے میں آ گیا ہے، کیونکہ آپ کا حجرہ تو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنا دیا رب نے۔ قسمت کی بات ہوتی ہے، کوئی جنت کے لیے تڑپ رہا ہے، کسی کے گھر کو میرے رب نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ واہ کیا کمال ہے ان لوگوں کے، کیا مقام ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس قوم میں صدیق اکبر موجود ہو اس میں کسی کو اجازت نہیں ہے امامت کی، اور آقا نے فرمایا کہ میرے بعد اقتدوا باللذین من بعدی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہم، میرے بعد ان کی اقتداء کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، یہ جو بتاتے جائیں ویسے کرتے جاؤ گے، اللہ جنت تمہارے نام فرما دے گا، کیونکہ یہ جنت والے ہیں، یہ جنت ان کی متلاشی ہے، جنت ان کو پسند کرتی ہے، جنت رب نے بنائی انہی لوگوں کے لیے ہے۔ آقا جب بھی اللہ رب العزت نے مخاطب ہوئے، لوگوں نے کہا یہ صحابہ نعوذ باللہ بے وقوف ہیں، اللہ نے کیا کہا؟ صحابہ بے وقوف نہیں ہیں، تم بے وقوف ہو۔ اللہ نے قرآن میں کہا تم بے وقوف ہو، انہوں نے کہا ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ نے کہا اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی تمہارے ساتھ مذاق کرے گا اگر تم صحابہ کے ساتھ مذاق کرو گے۔ اتنے عظیم شخصیات، اور ان میں سے سب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات ایسا مقام، جب آقا علیہ السلام ہجرت کے لیے مدینہ تشریف لے کر گئے، سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں مدینہ کے 500 افراد نے ہمارا استقبال کیا تھا۔ کتنے افراد نے؟ 500 افراد نے استقبال کیا، اور کوئی یہ نہیں پتہ نہیں چل سکا کہ آقا کون ہے غلام کون ہے۔ تو شاعر کہتا ہے نبوت پہ جس کا رنگ گہرا اسے صدیق کہتے ہیں، لوگ نہیں پہچان سکے تھے آقا کون ہے غلام کون ہے۔ شاعر کہتا ہے نبوت پہ جس کا رنگ گہرا اسے صدیق کہتے ہیں، اور جو آقا پہ دے پہرا اسے صدیق کہتے ہیں۔ آج بھی رب نے پہرے کے لیے آقا کے ساتھ سلا دیا ہے، رب نے اتنی فوقیت دی، احد کا میدان ہے، دشمن سر کے اوپر ہے، جب کہا نا کہ تمہارے اندر اگر کوئی محمد موجود ہے تو آئے مقابلہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم،
آقا نے کہا جواب نہیں دینا. سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں آقا اس کو جواب دینا چاہیے. آقا کے بعد انہوں نے سب سے پہلے جس کو پکارا تھا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. تمہارے اندر اگر آقا موجود نہیں ہے, تمہارا محمد موجود نہیں ہے, تو پھر صدیق سامنے آئے. انہیں پتا تھا آقا کے بعد اگر کسی کو پکارا جائے تو وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ نے اتنی فوقیت دی ہے حضرات ذی وقار, اتنے مقامات ہیں, اتنے الفاظ ہیں. میں نے کل جمعے کے اندر بیان کیا, میں نے کل مغرب میں بیان کیا, آج بھی کل مسلسل آپ مجھے پورا مہینہ کہتے رہیں, میں سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کرتا رہوں گا. الفاظ ختم ہو جائیں گے, شان ختم نہیں ہوگی. الحمدللہ ایسے صدیق اکبر ہیں, ایسے فاروق اعظم ہیں, ایسے عثمان غنی ہیں, ایسے علی المرتضیٰ ہیں, تمام صحابہ اعلیٰ ہیں. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, حسن و حسین فی الجنہ, معاویہ فی الجنہ. نبی کے سارے صحابہ عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ ہیں ان میں سے سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ. صحابہ کی سیرت بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا, صحابہ کے احوال بھی تو پتہ ہونا چاہیے, ان کے ایمان کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے. حضرات پوری دنیا مخالفت میں ہے, دشمن کر رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کہ ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. سیدنا صدیق اکبر نے دین اسلام کے لیے اتنی مارے کھائیں, آقا کے لیے اتنی مارے کھائیں. ایک مقام آیا اتنی مار لگی تاکہ بے ہوش ہو گئے. بڑا عظیم واقعہ ہے, بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا پتہ یہ پانی نہیں مانگا, روٹی نہیں مانگی, دنیا نہیں مانگی, کہتا یہ بتاؤ میرے آقا ٹھیک ہیں, کائنات کے امام ٹھیک ہیں؟ ماں پریشان, رشتہ دار پریشان, یار تجھے اپنی جان کی نہیں پڑی ہوئی. پھر بھی ہوش ہو گئے, پھر ہوش ہے, پوچھتے ہیں آقا ٹھیک ہیں؟ لوگ پانی لے کر, علاقے والے, قبیلے والے, رشتہ دار, عزیز, ماں باپ, پانی دودھ لے کر کھڑے ہیں. کہا اس وقت تک دودھ پانی میں نہیں پی سکتا جب تک مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ میرے آقا کیسے ہیں. پھر آقا کے دیکھنے کے لیے گئے لوگ. پھر جب واپس آئے تو بتایا گیا کہ آپ کے آقا ٹھیک ہیں. کہتے ہیں اب مجھے دنیا کی کوئی پریشانی نہیں ہے, اب مجھے اپنی مار, اپنی تکلیف مجھے بھول گئی کیونکہ میں نے آقا کا سن لیا. حضرات شاعر کہتا ہے کتنا بلند مقام پایا صدیق نے, کتنا بلند مقام پایا صدیق نے, بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے. تن من دھن اولاد بھی واری حضور پر, تن من دھن اولاد بھی واری حضور پر, زندگی ساری کا ساتھ نبھایا صدیق نے. ساری زندگی آقا کے سامنے کھڑا رہا, آقا کا یار. ساری دنیا نے باتیں کی, ساری دنیا نے چھوڑ دیا, لیکن صدیق اکبر وہ شخصیت ہے جو ہر میدان میں آقا کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ سے دعا ہے جو سنا سنایا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.